الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، یہودیوں کی ایک خوش فہمی تھی کہ آخرت میں مزے تو انہی کے ہوں گے، جو انسان کا دوسرا گھر ہے عالم آخرت، وہاں مزے ہمارے ج ہوں گے۔ دوسری آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکے گی، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر چند لوگ ہمارے جہنم میں چلے بھی گئے تو وہ گنتی کے چند دن رہیں گے اور عذاب بھگت کے وہ واپس آ جائیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، اس کی بنیاد پر وہ خوش فہمی میں تھے، قیامت کا ان کو ڈر نہیں تھا۔ تو اللہ پاک ان سے تین باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات اللہ نے کہی، آپ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہتے ہو، اللہ کا چہیتا کہتے ہو، تو ذرا وصل حبیب کے لیے ریزرویشن کرا دو، تتکال ٹکٹ لے لو موت کی، اس کی تمنا کرو، کیونکہ موت ہی وہ ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ اللہ کے محبوب ہو، اللہ آپ کے حبیب ہے تو اللہ سے ملنا ہے، تو پھر تو تتکال آپ کو ٹکٹ موت کی کرانی پڑے گی۔ موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آگے اللہ نے پیشین گوئی پہلے سے کر دی کہ وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ پر والی آیت کا ترجمہ کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر خالص ہے اللہ کے یہاں، آخرت کی نعمتیں اللہ کے یہاں تمہارے لیے ہے، دوسرے اس کے حقدار نہیں ہیں، تم آج اس کے حقدار ہو۔ من دون الناس، بلا شرکت غیر، یعنی لوگوں کی اس میں کوئی بھاگے داری نہیں، ہمارے لیے جو وہ ساری نعمتیں ہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے۔ اللہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز وہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، موت کی تمنا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ موت کی تمنا کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں ظاہر کریں گے کہ اللہ آپ سے ملنے کا ذرا ہمیں شوق پیدا ہوا ہے، ہمیں آپ سے ملنا ہے، آپ کی نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں موت دے دے، یہ الفاظ اپنی زبان سے وہ کبھی نہیں نکالیں۔
اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا لچھن کیے ہیں اور دنیا میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں، نبیوں کو ستایا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ تمسخر کیا ہے، مذاق کیا ہے، موت کی تمنا کری اور موت کا فرشتہ آ گیا کہ چلو چلو آپ کی درخواست مرحبا مرحبا، آپ بلائے اور ہم نہ آئے، آپ کو ہم لینے آئے ہیں آپ کی درخواست پر، تو سیدھے جہنم رسید ہو جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ سیدھے جہنم رسید ہو جائے، اس لیے موت کی تمنا تو چھوڑو، موت کے لفظ سے وہ ڈرتے تھے، زبان سے یہ تمنا کرنا یہ ان کے لیے بہت بھاری چیز تھا۔ اللہ فرماتا وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، بما قدمت ایدیہم، ان چیزوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی، ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو یقین ہے کہ کہیں اگر ہم نے دادا گیری دکھانے کی کوشش کی، شجاعت کرنے کی کوشش کی نبی صاحب کو، ارے اس میں کیا موت کی تمنا، لو کرتے موت کی تمنا، یہ کہاں موت آ گئی، موت نے آ دبوچا، ملک الموت تشریف لے آئے، تو پھر ہم تو سیدھے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اس کا ان کو یقین، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اوپر جو طریقہ اپنایا یہ بھی ان کو منوانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہودی مان جائے، ان کو حق بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کے نبی کو مان لے، بھئی ان کا دین تو اب منسوخ ہو چکا ہے، شریعت اسلام کا دور ہے، اللہ کے نبی اب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اب جو چلے گا وہ اسلام کا سکہ چلے گا، جو مذہب چلے گا وہ اسلام چلے گا، قرآن کو فالو کرنا پڑے گا، تو یہ مان لے۔ اس کے لیے اللہ نے کئی طریقے پہلے اپنائے، معجزے ان کو دکھائے، اللہ نے انعامات کی بارش کر کے ان کو احسانات دلائے کہ بھئی مانو مانو مانو، لیکن کوئی طریقہ انہوں نے ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اس میں غور کرنا پڑتا تھا، تھوڑا مغز ماری کرنی پڑتی تھی، تو اللہ نے کہا اب ایسے طریقے سے ان کو سمجھاتے ہیں جس میں ان کو مغز ماری نہیں کرنی پڑے گی، ان کا ذہن اس میں کھپانا نہیں پڑے گا، غور و فکر نہیں کرنا پڑے گا، تدبر نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خالی زبان تھوڑی سی ہلا دو، اتنا اپنی زبان سے کہنا ہے کہ اللہ ہم کو آپ سے ملنا ہے، ہمیں موت دے دے، ہماری تمنا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کریں، وصل حبیب میں ہماری ٹکٹ کنفرم کر لو، ہمارا ریزرویشن کر لو، ہم کو آپ کے پاس آنا ہے، اتنا خالی زبان ہلانی ہے اور ان کی وہ تمنا پوری ہو جائے گی، وہ مزے میں ہوں گے۔ لیکن یہ طریقہ اپنا کے اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ زبان پہ وہ کلمہ لانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کرتے ہی ان کو اپنے اندر یہ احساس ہوگا کہ بھئی ہم جھوٹے ہیں، ہم نے غلط کیا ہے، اس لیے کہ موت یہ آخری بارڈر ہے، اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہے، اس کے بعد تو ان کے لیے ان کو پتہ ہے کہ ہلاکت ہی ہلاکت۔ تو یہ طریقہ کارگر ہو جاوے، یہ طریقہ مفید ہو جاوے کہ موت کی تمنا کرتے کرتے ان کو احساس ہو جاوے کہ بھی ہم جھوٹے ہیں، ہم سچے نبی کو نہیں مان رہے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مان رہے، ہم غلط کر رہے ہیں، جانتے تو وہ تھے لیکن عناد اور ضد میں یہ سب چیزیں کر رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، ارے موت کو چھوڑو، یہ موت کی تمنا کیا کرتے، یہ تو جینے کے حریص تھے، جینے کے سب سے زیادہ لالچی اگر کوئی تھے تو وہ یہودی تھے، یہودی تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ ان کو زیادہ عمر چاہیے تھی، زیادہ جینے کے حریص یہودی تھی، جبکہ طول عمر، اگر عمر کسی کو زیادہ لمبی چاہیے اور اس کی تمنا کوئی کرے تو وہ مشرک کرنے چاہیے، اس لیے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو سرے سے نہیں مانتے، آخرت کے منکر ہے، ان کا تو جو کچھ عیش ہے، جنت ہے، جو کچھ ہے وہ سب دنیا ہی میں ہے اور دنیا ہی ہے، تو وہ اگر دنیا میں زیادہ رہنے کی تمنا کرتے تو ٹھیک بات تھی، لیکن یہ یہودی تو آخرت کے قائل ہے،
خود ان کے دعوے سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر تو خالص ہمارے لیے ہے، آخرت کی نعمتیں ہم اس کے حقدار ہیں، ہم اس میں مزے کریں گے۔ تو آخرت میں مزے جبھی کریں گے جب آخرت قائم ہوگی۔ تو خود اپنے دعوے میں آخرت کے وہ مانتے ہیں، تو پھر بھی وہ زیادہ دنیا میں رہنے کی تمنا کرتے ہیں، موت سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ تو یہ تو اپوزٹ بات، یعنی جینے کے وہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص تھے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں 1000 سال جیے۔ ہر یہودی کی یہ خواہش ہے کہ میں 1000 سال جیوں۔ تو کیا یہ 1000 سال کی وہ جینے کی ان کی خواہش ہے؟ چلو مان لو 1000 سال وہ جی بھی گئے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، بھئی کبھی نہ کبھی تو موت آئے گی۔ تو اللہ فرماتے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، ان کو لمبی عمر دے دی گئی، تو کیا ان کی یہ لمبی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ اللہ کی سزا سے ان کو ہٹا دے گی؟ نہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سارے ان کی کرتوتوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ جب آخرت قائم ہوگی، حقیقت میں قیامت کا میدان قائم ہوگا، تو یہ سارے کے سارے ان کے اعمال کی ان کو سزا ملے گی۔ کہ اللہ کے یہاں ضابطہ ہے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اپنے آپ کے دعوے میں اللہ کے محبوب بتاتے رہے اور ان کو مفت میں جنت مل جائے۔ نہیں، جنت مفت میں نہیں ملتی ہے، جنت کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے دنیا کے اندر۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی لندن کے اندر وہ رمضان میں قیام فرماتے تھے، وہ رمضان لندن میں گزارتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، ہمارے گجراتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں لندن میں جس مسجد میں قیام کرتا تھا، مسجد قباء میں، وہاں آدھا محلہ یہودیوں پر مشتمل تھا، آدھا محلہ یہودی اس میں رہتے تھے۔ تو مسلمانوں کے ان سے تعلقات تھے، تو میرے سے جو مسلمان ملتے تھے وہ ان کے احوال بتاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ وہ موت کے نام سے کانپتے ہیں، موت کے نام سے وہ کانپتے ہیں، موت کی تمنا اور موت سے تو ان کو بہت ڈر ہے، موت کے نام سے وہ ڈرتے، لرز جاتے۔ موت کو نام ہمارا وہ نہیں لیوا، مرواڑو نام نہیں لیوا، اتنے ڈرتے۔ تو یہ آج کا درس قرآن بڑا ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ مسلمان میں جو غافل ہے، ان غافل مسلمان کو یہ آیتیں جھنجھوڑ دینی چاہیے کہ وہ بھی اس بھروسے پر کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے امتی ہیں، اور اللہ بھی غفور ہے، اللہ بھی رحیم ہے۔ ہم شریعت کے احکام کو کھلم کھلا توڑیں گے، اللہ کی ناسپاسی کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، وہ تو اللہ معاف کر دیں گے۔ نہیں، یہ خیال میں، یہ امید میں ہم اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنی زندگی کے اوقات کو برباد نہ کریں۔ آخرت میں ضابطے کے مطابق کارروائی ہوگی، آخرت میں اللہ فضل کر دے الگ بات ہے، باقی آخرت میں ضابطہ یہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، عمل والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، اور جو کافر ہیں، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ۔ اس لیے اپنے ایمان کو بناؤ، اپنی زندگی میں اعمال کو داخل کرو، صرف امید پہ مت ٹکے رہو۔ امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے، الایمان بین الرجاء والخوف۔ اللہ سے اچھے عمل پر امید رکھو کہ ہماری یہ محنت، ہماری یہ کوشش رائے گا نہیں جائیں گی، جب اللہ سے ملیں گے تو اللہ نوازیں گے، اور ڈرتے ڈرتے کرو کہیں یہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جاوے، غیر مقبول نہ ہو جاوے، کہ کری کرائی محنت پر پانی پھر جائے، اور آخرت میں ہم رسوائی کے حقدار ہو، ذلت ہمارے مقدر میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔